جزاک اللہ خیر. والطريق الثاني دوسری طریق انه امر معناه الخبر، یعنی مذمت کرنے والوں کے دو طریق ہیں. پہلا طریق کیا ہے؟ تہدید اور وعید ہے. اس معنی کیا مراد ہے؟ ڈرانا دھمکانا ہے. دوسرا طریقہ جو ہے انه امر تو ہے معناه الخبر لیکن بمعنى الخبر ہے. والمعنى ان من لم يستحي صنع ما شاء، یعنی جسے شرم نہیں آتی پھر جو اس کا دل کرتا وہی کرتا ہے. فعل امر کہاں ہے؟ فعل امر کا اصل مراد لفظ فعل امر کا ہے لیکن مراد فعل امر نہیں ہے. عربی زبان میں عربی گرامر کے اعتبار سے پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں اصول فقہ میں اور کئی اور دروس میں. فعل امر صيغہ فعل امر کا ہوتا ہے مراد فعل امر ہے. ٹھیک ہے. دوسری قسم صيغہ فعل امر کا ہوتا ہے لیکن مراد نہیں ہوتا ہے. فاجتنبوا اجتنبوا السبع الموبقات. اجتنبوا کیا ہے؟ مراد کیا ہے؟ نہیں. اس کے ضد ہے کہ نہیں ہے؟ فعل امر مراد نہیں ہے. تیسری صورت فعل امر کی فعل امر ہوتا ہے لفظاً لیکن معنی خبر کا ہوتا ہے. فعل امر وجوب کے لیے یا استحباب کے لیے ہوتا ہے، خبر تصدیق کے لیے ہوتی ہے. فرق ہے دونوں میں نہیں. تو لفظ فعل امر کا ہے اس کی اہمیت بیان کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا. اور لیکن معنی خبر کا ہوتا ہے، یعنی خبر دی جا رہی ہے، اس میں ایک امر نہیں کچھ بھی نہیں ہے، خبر ہے، اس کی تصدیق کرنی ہے. فإن المانع من فعل القباح والحياء، کیونکہ جو مانع ہے جو رکاوٹ ہے برائیوں سے وہ شرم و حیا ہے. فمن لم يكن له حياء انهمك في كل فحشاء ومنكر، جس کی بس شرم و حیا نہ ہو تو پھر وہ ہر فحاشی اور ہر منکر کا ارتکاب کرتا رہتا ہے، منہمک ہو جاتا ہے. وما يمتنع من مثله من له حياء على حد قوله، اور جیسے وہ امتناع نہیں کرتے حیا سے على حد قول صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اب ایک مثال ہے دوسری اس حدیث میں جس میں فعل امر ہے لیکن مراد خبر ہے. معروف حدیث ہے قوله صلی اللہ علیہ وسلم من كذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار، جس نے میرے اوپر جھوٹ باندھا ہے وہ اپنا جگہ جہنم کی آگ میں بنا لے. یتبوأ مقعده من النار، یتبوأ کیا ہے؟ فعل امر ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ شیخ صفر فرماتے ہیں فإن لفظه لفظ الامر، يتبوأ فعل امر لفظه لفظ الامر ومعناه الخبر، يعني وأن من كذب عليه تبوأ مقعده من النار. جس نے یعنی حدیث معنی کیا رہے گا؟ جس نے میرے پر جھوٹ باندھا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. بارک اللہ فیک. بنا لیا ہے خبر ہے، بنا لے کا مطلب امر تو نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. وہ تو نہیں بنا سکتا نا، وہ کیسے بنائے گا؟ بنا لیا ہے اس کے لیے ہے امر، لیکن بات اتنی خطرناک ہے، اتنی اہمیت کے باعث ہے کہ دیکھیں فعل امر سے حکم دیا گیا ہے، گویا کہ وہ اسے حکم دیا جا رہا ہے شرعاً کہ تم خود اپنی جگہ خود اپنے ہاتھوں سے بناؤ، کیونکہ عمل اس نے کیا ہے کہ نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی بات منسوب کرنا بہت بڑا جرم ہے، ظلم ہے. اور ایسے کام کرنے والے شخص کے لیے کیا سزا ہے کہ وہ اب جیسے اس نے خود یہ بد فعلی کی ہے اب وہ اپنا جگہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں خود بنا لے. وہ بنائے گا تو نہیں، بنائے گا کون اس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ بنائے گا. تو اس سے کیا مراد ہے؟ خبر ہے، یعنی جس نے ایسا کام کیا اس کو یہ سزا ملی. متعمدن شاید ساقط ہو گیا عبارت. بارک اللہ فیک. وأن من كذب عليه تبوأ مقعده من النار، وهذا اختيار ابي عبید القاسم بن سلام رحمہ اللہ. اور یہ اختیار دوسرے گروہ کا ہے جیسا کہ ابو عبید القاسم بن سلام رحمہ اللہ، ابن قتيبة، محمد بن نصر المروزي وغيرهم. وروى أبو داود عن الإمام أحمد ما يدل على مثل هذا القول. والإمام أبو داود معروف السجستاني المحدث امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہی قول نقل کیا ہے. یعنی یہ قول جو ہے یہ بھی سلف سے ثابت ہے، وہ قول بھی سلف سے ثابت ہے. یعنی فعل امر سے مراد یہاں پر فعل امر کرنے کے لیے نہیں، لیس علی ظاہری کے فعل امر ہے. پہلے سے مراد تحدید ہے اور وعید ہے. پہلے قول جو ہے یعنی دونوں کا اتفاق مذمت پر ہے، کیونکہ دوسرا قول مذمت پہ نہیں ہے، وہ بھی آ رہا اس کی طرف میں. علماء کے دو اقوال ہیں، ایک قول مذمت کے لیے یعنی فعل امر جو ہے وہ مذمت کے لیے ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے دو طریق ہیں.
ایک یہ ہے کہ فعل امر تحدید اور وعید کے لیے ہے، مطلب یہ نہیں کہ جا کے کرو، مطلب یہ کہ مت کرو، تحدید اور وعید اور نہیں کے لیے ہے. اور جو دوسرا طریق ہے وہ یہ ہے کہ خبر ہے، فعل امر سے مراد خبر ہے، جیسے کہ اور بھی روایت النصوص میں آیا ہے. والقول الثاني دوسرا قول في معنى قوله صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت أنه أمر بفعل ما يشاء على ظاهر لفظه. یہ حقیقی امر ہے اور اس سے یہی مراد جو سے ظاہر ہے، حقیقتاً وہی جو کچھ کرو جو تم کرنا چاہتے ہو. والمعنى إذا كان الذي تريد فعله مما لا يستحي من فعله لا من الله ولا من الناس لكون من أفعال الطاعات أو من جميل الأخلاق والأداب المستحسنة فاصنع منه حينئذ ما شئت. یعنی اگر جو کام تم کرنے جا رہے ہو اس سے شرم و حیا کی ضرورت نہیں ہے، نہ تو اللہ تعالیٰ سے اور نہ ہی لوگوں سے، کیونکہ یہ طاعات فرمانبردار کے افعال میں سے ہے، یا اچھے اخلاق اور اچھے آداب میں سے ہے. تو پھر ایسے کام جا کے کرو. شرم کی ضرورت ہے اس میں؟ اچھے کام کو شرم ہے کی ضرورت ہے؟ اچھا کام تو کرتے ہیں کیونکہ ایسا کوئی منکر نہیں ہے جس سے انسان کو شرم آئے، بلکہ یہ خوبیاں ہیں، اچھائیاں ہیں، خیر ہے جو ہر مسلمان کرنا چاہتا ہے. تو یہ جو دوسرا قول ہے شخص فرماتے وهذا قول جماعة من الأئمة، یہ بھی ایک جماعت ہے منهم ابو اسحاق المروزي الشافعي، وحكي مثله عن الامام احمد. ابو اسحاق المروزي الشافعي اور امام احمد رحمہ کا دوسرا قول بھی یہاں پہ موجود ہے. یہ دوسرا قول بھی سلف سے ثابت ہے، اور امام نووی نے بھی شرح اس حدیث کی شرح میں بھی یہی قول نقل کیا ہے. یعنی امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس قول کو بیان کیا ہے. شخص نے یہاں پہ امام نووی کا نام نہیں لیا، لیکن امام نووی سے کوئی شخص اگر شرح پڑھے تو امام نووی کا قول بھی یہی ہے جو دوسرا قول یہاں پہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ حدیث اپنے ظاہر پہ ہے. یعنی اگر کوئی شخص ایسا کام کرنا چاہتا ہے جو شرعاً جائز ہے، حسن اخلاق میں سے، عبادات میں سے ہے، تو پھر اسے شرم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. فاصنع ما شئت. وقال، اور برج حنبلی آگے فرماتے ہیں وَعْلَمْ، یہ جان لو، یہ خوب جان لو، ان الحیاء نوعان، حیا کے دو قسمیں ہیں. اب حدیث کے تعلق سے دو قول آ گئے، پہلے قول کے دو طریق بھی آ گئے ہیں، ٹھیک ہے. اب شرم حیا کی قسمیں بیان کی جا رہی ہیں. حیاء نوعان احدهما ما كان خلقا وجبلة غیر مکتسب. پہلے قسم وہ حیا جو فطرتاً انسان میں موجود ہوتی ہے، جو غیر مکتسب ہے، یعنی جس کے لیے آپ کو تعلیم و تربیت ضرورت نہیں ہوگی، وہ آپ کے اندر موجود ہوتا ہے. وہ من اجل الاخلاق التي يمنحه الله العبد ويجبله عليها. اور یہ بہترین اخلاق میں سے ہے، فاضل اخلاق میں سے ہے، یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے اور ان پر انہیں پیدا کرتا ہے. ولهذا قال صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحیاء لا یأتی الا بخیر. شرم و حیا صرف خیر ہی لاتی ہے. سے بخاری کی روایت ہے، یہ صحیح حدیث ہے. الحیاء لا یأتی الا بخیر، یعنی جہاں پر آپ کو حیا ملے نا وہاں پہ خیر ہی خیر ہے، کیونکہ حیا کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کو جوڑ دیا ہے. الحیاء لا یأتی الا بخیر. اللہ اکبر. اس سے مفہوم مخالف کیا ہے؟ بے حیائی شر لاتی ہے. جہاں بے حیائی ہوگی وہاں پر شر لازمی ہے. وہ یہ نہ کہ یار دل کے تو اچھے ہم لوگ، یار بچوں کو پردے کا حکم دے تو یار عورتوں کو کیوں پریشان کرتے ہو، بس دل کا اچھا، دل کا پاک ہونا چاہیے. نہیں واللہ، جہاں پر بے پردگی ہے، وہاں پر بے حیائی ہے، وہاں پر شر ضرور ہے. یہ ناممکن ہے کہ بے پردگی ہو اور وہاں پہ خیر ہو، سوال پیدا ہوتا. اور ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائے ہیں وہ سچ ہے، وہ حق ہے، اور جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں سب جھوٹ ہے. ہم کیسے مان لیں کسی کی بات جب ہمارے سامنے سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واضح فرمان اور خوبصورت فرمان سامنے ہے. ہم سر جھکائیں گے اس فرمان کے سامنے، اور تم سر جھکاؤ جس کے سامنے جھکانا چاہتے ہو، تمہاری مرضی ہے. لیکن اس امت میں سے اگر بے حیائی اور بے شرمی کو دور کرنا، اس کا خاتمہ کرنا ہے تو بے حیائی چھوڑنی پڑے گی، بے شرمی چھوڑنی پڑے گی، اور شرم و حیا کا دامن کو مضبوطی سے تھامنا پڑے گا. کوئی اور راستہ نہیں ہے، ورنہ کوئی خیر باقی نہیں ہے. یاد رکھیں.
فإنه يكف عند ارتكاب القبائح ودناءة الأخلاق، کیوں ہر وقت خیر ہے حیا میں، شرم و حیا میں؟ کیونکہ یہ روکتا ہے قبائح بدیوں سے اور برائیوں سے، برائی کو ارتکاب کرنے سے، ودناءة الأخلاق اور برے اور پست اخلاق سے، ويحث على استعمال مكارم الأخلاق، اور یہ آمادہ کرتا ہے مکارم الاخلاق ومعالیها اور بلند اخلاق کو حاصل کرنے سے، فهو من خصال الایمان بهذا الاعتبار، اور اس اعتبار سے شرم و حیا خصال ایمان میں سے اور ایمان کے حصوں میں سے ہے۔ والثانی، دوسری قسم شرم و حیا کی، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محض اپنے فضل و کرم سے ان لوگوں میں شامل کر دے جن میں اللہ تعالیٰ حیا ان میں پیدا کر دیتا ہے جبلی طور پہ۔ واللہ بڑی نعمت ہے، واللہ بڑی نعمت ہے۔ والثاني، دوسرا، ما كان مكتسبا من معرفة الله معرفة عظمته وقربه من عباده، دوسرا قسم حیا کی جو مکتسب ہے، جو انسان تعلیم حاصل کر کے تربیت کی بنیاد پر حاصل کرتا ہے باہر سے، یعنی بنیاد تو موجود ہے لیکن کمزور ہے، فطرتاً حیا تو موجود ہے سب میں، لیکن بعض میں جیسا کہ ایمان دونوں کو برابر نہیں ہوتا تو حیا بھی برابر نہیں ہوتی، کسی کی کمزور ہوتی ہے، وہ کسی کی مضبوط ہوتی پیدائشی طور پہ، سبحان اللہ۔ تو دوسری قسم جو ہے یہ ان کو اکتساب کی ضرورت ہے، باہر سے تربیت و تعلیم کی ضرورت ہے۔ کیسے؟ من معرفت اللہ، سب سے اللہ تعالیٰ کی معرفت سے۔ کیوں؟ ارکان ایمان کے پہلے رکن کیا ہے؟ الایمان باللہ، ایمان بغیر اللہ کی معرفت کے ممکن ہے؟ نہیں ممکن ہے۔ وہ شرم و حیا ایمان کا حصہ ہے کہ نہیں؟ تو اگر اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ ہو تو شرم و حیا کہاں سے ہے؟ جو بنیاد ہی ایمان کے اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے تو ممکن ہے نہیں ہے۔ اس لیے کافروں کو دیکھیں آپ، شرم نظر آتی ہے۔ جب ایمان نہیں ہے تو پھر حیا بھی نہیں ہے، جب ایمان مضبوط ہے تو پھر شرم و حیا بھی مضبوط ہے۔ تو سب سے پہلے جس نے تربیت حاصل کریں شرم و حیا کی، اور آج ہم لوگوں کو اشد ضرورت ہے اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، پڑوسوں کے لیے، معاشرے کے لیے، امت کے لیے تربیت پھر سے کرنی ہے شرم و حیا کی۔ ہم نے ابتدا کی چیز سے دیکھیں ذرا، شیخ صاحب کیا فرماتے ہیں؟ سب سے پہلے من معرفت اللہ ومعرفت عظمته وقربه من عباده، ترک معرفت اللہ تعالیٰ کون ہے، اللہ تعالیٰ کہاں ہے، ہمیں پیدا کیوں کیا ہے، ہمارا اپنے رب کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے۔ بعض لوگ اگر سوال کرو نا اللہ تعالیٰ کی معرفت، یوں کہاں پڑتے ہیں، امت میں فتنہ چاہتے ہو تم لوگ، اللہ کی معرفت کیا ضرورت ہے بھائی، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ کہتے ہیں نعوذ باللہ، یہ سوال دیکھو، یہ فتنہ چاہتے ہیں سوال پوچھ کے اللہ تعالیٰ کہاں ہے۔ سبحان اللہ، جہالت کی انتہا دیکھیں آپ، کیا نعوذ باللہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لونڈی سے سوال کیا این اللہ، فتنہ چاہتے تھے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ العظیم، کیوں سوال کیا؟ امتحان ہے کہ مومنہ ہے کہ نہیں۔ حدیث کے آخر میں کیا ہے؟ اعتقها فانها مؤمنہ، اسے آزاد کر دیے، مومنہ ہے۔ امتحان کیا لیا؟ کہاں سے پتہ چلا کہ یہ مومنہ ہے؟ ایک سوال سے۔ سوال کیا تھا؟ کلمہ پڑھ کے دکھاؤ، کلمہ آتا ہے کہ نہیں آتا تمہیں؟ سب سے پہلا سوال کیا ہے؟ این اللہ، کہتی ہے فی السماء، اللہ تعالیٰ آسمانوں پر ہے، بلندوں پر ہے۔ دوسرا سوال، پہلا سوال میں پاس، دوسرا سوال من انا، میں کون ہوں، انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دو سوال، نتیجہ کیا نکلا؟ اعتقها فانها مؤمنہ، اسے آزاد کر دے، مومنہ ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اور یہ دو سوال کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو اللہ تعالی معرفت بنیاد ہے، ہر خیر کی بنیاد ہے، اللہ کی قسم کھا رہا ہوں میں۔ جسے اللہ تعالی معرفت نہیں ہے نا، اسے کس چیز معرفت نہیں ہے۔ پھر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان باتوں کے پیچھے لگو جن کی دلیل نہیں ہے، مشبہ کے غلو کر جاؤ۔ مشبہ نے کیا کیا؟ اسماء و صفات کے باب میں غلو کر کے یہ کہہ دیا نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ کے صفات ایسے جیسے کہ مخلوق کے صفات ہیں، مثلیت پہ آ گئے۔ کفر ہے جو بھی کہتا ہے کہ خالق اور مخلوق کے صفات ایک جیسے ہیں، برابر ہے، کفر ہے یہ، نعوذ باللہ۔ یہ مشبہہ لوگ تھے، جہمہ نے ان سے پہلے کیا کیا؟ انکار کر دیا، کہتے مخلوق کے اسماء و صفات ہیں، ہم کیسے خالق کے بنا دیں؟ مکمل انکار کیا۔ انہوں نے مکمل انکار کیا، اس کی ضد میں انہوں نے غلو کر دیا اقرار میں، انہوں نے غلو کیا انکار میں، غلو کیا اقرار میں۔ جماعت نے کیا کیا؟ درمیان راستہ، میان روی کا راستہ، وسطیت کا دین ہے، دین حق ہے۔ دونوں طرف جو غلو تھا
اسے ختم کر کے دونوں جو میان روی کا راستہ اختیار کیا. انکار کرنے والوں نے کہا لیس کمثلہ شیء، مکمل انکار ہے، اللہ کی مثل کوئی بھی نہیں، ہم مانتے نہیں ہیں. اور اسماء و صفات کے اقرار کرنے سے مثلیت لازم آتی ہے. دوسرے گروہ نے آیت کو توڑ کے کہا وہو السمیع البصیر، بلا سمیع البصیر مخلوق کی طرح ہے. یہ مشبہہ ہیں، یہ معطلہ ہیں. اس جماعت نے کیا کیا؟ ایک آیت کو ایک وقت میں پڑھ لیا. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. کیا نتیجہ نکلا؟ اللہ تعالیٰ سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے. یہ اثبات ہے اسماء و صفات کا، لیکن اس کے مثل کوئی چیز نہیں ہے. مخلوق جیسا نہیں ہے. مخلوق بھی سنتی اور دیکھتی ہے، خالق بھی سنتا اور دیکھتا ہے. مخلوق کا اپنا طریقہ دیکھنے سننے کا، اپنی کیفیت، خالق کی اپنی. ہمیں کیا پتا؟ مخلوق تو ہم دیکھتے ہیں، ہم کیسے سنتے دیکھتے ہیں ہمیں نہیں پتا. یہ تو ہم نے دیکھ لیا ہے. اب علم غیب رہا مخلوق کو سننا دیکھنا ہمارے سامنے نہیں. دیکھ لیا ہم نے، میڈیکل سائنس ترقی کر کے بھی بتا دیا کہ دیکھنے کا طریقہ کیا ہے، کس طریقے سے لائٹ آتی ہے، آنکھ کے اندر جاتی ہے، پھر ریٹنا پہ جاتی ہے، پھر آپٹک نرو میں جاتی ہے، پھر آپٹک کیازما میں جاتی ہے، پھر برین کے آکسیپٹل لوب میں جاتی ہے. مکمل ہمیں پتہ چل گیا ہے. یہ کیفیت ہم جان چکے ہیں. کیوں؟ اس کا علم ہمارے پاس موجود ہے. تو خالق کیسے دیکھتا ہے ہمیں پتہ ہے. تو پھر اس نے ہمیں یہ تو سمجھایا ہے کہ وہ سمیع و بصیر ہے. یہ بیان فرمایا ہے کہ وہ سمیع و بصیر ہے، لیکن یہ کہاں پہ فرمایا ہے کہ وہ کیسے سنتے کیسے دیکھتا ہے. تو جس کا علم ہے اس پہ بات کرتے ہیں سنت و جماعت. جس کا علم نہیں اس پہ خاموشی اختیار کرتے ہیں. کہتے ہیں ہمارا ایمان ہے ہر اس نام اور صفت پہ جو قرآن مجید میں اسی حدیث میں ثابت ہے، ان 4 شرطوں کے ساتھ، بغیر تعطیل کے، بغیر انکار کے، بغیر تحریف کے، بغیر تکیف کیفیت بیان کرنے کو، بغیر مثلیت بیان، بغیر تمثیل کے، بغیر مثلیت بیان کرنے کے. یہی راستہ ہے نجات کا، یہی خیر کا راستہ ہے، یہی طریقہ ہے اہل سنت جماعت کا. الغرض تو سب سے پہلے اللہ تعالی کی معرفت. اس سے اللہ تعالی کی عظمت کا پتہ چلتا ہے، کتنے عظیم ہے ہمارا رب اور کتنی قریب ہے. وقرب من عباد، کتنے قریب ہے ہمارا رب. شرم آئے گی کہ نہیں آئے گی جب پتہ چلے گا ہمارا رب ایک لمحہ بھی ہم سے دور نہیں ہے. وہ عرش پر بلند ہے، مستوی عرش پر ہے، لیکن اپنے احاطے سے، اپنے علم سے، اپنے تائید سے، اپنی مدد سے سب کے ساتھ ہے، قریب ہے ہمارے. پھر جب کوئی نافرمانی کرنے آتا ہے اور اس سے اللہ کی معرفت ہوتی ہے پھر کرتا ہے، شرم نہیں آتی اسے. سبحان اللہ. تو دیکھیں شرم و حیا کا ایمان سے کتنا گہرا تعلق ہے. شاہ صاحب فرماتے ہیں واطلاع علیہم علمہ بخائنۃ وما تخفی الصدور. اور پھر اللہ تعالی معرفت سے، عظمت سے، اور اللہ تعالی قرب سے اپنے بندوں سے. اور یہ بھی معرفت ہوتی، معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر مطلع ہے، کوئی مخفی نہیں اللہ تعالیٰ پر. اور وہ آنکھوں کی خیانت اور جو سینوں میں وہ بھی جانتا ہے. یعنی ہمارا ظاہر کو نہیں دیکھتا وہ جانتا، بلکہ ہمارے جو سینوں کے اندر چھپا ہے وہ بھی جانتا ہے، ہماری آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے. ہم ضعیف مخلوق، ہمارے سامنے ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں ہم لوگ، ہمیں پتہ ہوتا ہے ہمارے آنکھوں میں کیا ہے، دل میں کیا ہے، پتہ ہوتا ہے. نہ باپ کو بیٹے کا پتہ، نہ بیٹے کو باپ کا پتہ، خاوند کو بیوی کا پتہ، بیوی کو خاوند کا پتہ نہیں. سب سے قریبی رشتے، لیکن وہ جانتا ہے جس نے پیدا کیا ہے. اور اتنی کتنی 6 ارب 6.5 ارب ہے انسان. کتنی ہیں پاپولیشن؟ کتنی ہو گئی ہے؟ 7 کے قریب ہے. 7 ارب. ایک ایک بندے کے دل میں کیا خطرات پیدا ہوتے ہیں، کیا چھپایا ہوا ہے، کیا آنکھوں کی خیانت ہے، میرا رب بہترین طریقے سے جانتا ہے. اور دنیا کا کوئی بھی آپ کے پاس کوئی ترازو نہیں ہے، کوئی معیار نہیں جسے آپ کسی کے دل کے اندر کی بات کو جان لیں. کسی کے پاس بھی نہیں ہے. فهذا من اعلى خصال الايمان. شاہ صاحب فرماتے ہیں یہ خصال ایمان سب سے بلند ہے. بل وہ من اعلى درجات الاحسان، بلکہ درجات احسان سے سب سے بلند چیز ہے. کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت سے ایمان پر شرم پر تربیت ہو، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہو جائے. اور پھر یہ بلند مرتبہ اخلاق کا بھی ہے، اور بلند مرتبہ ایمان کا بھی ہے، اور بلند مرتبہ احسان کا بھی ہے. جو قدم قدم پر اپنے رب کا مراقبہ کرتا رہتا ہے، وہ قدم کیسے اٹھائے گا اور کیسے رکھے گا؟ کیا خیال ہے؟ لیکن پھر آپ کی معرفت ہی نہیں ہے. شرم ہویا میں پہلے سے کمزور پیدا ہوا، پرواہ کی ہی نہیں ہے.
نہ ایمان کو مضبوط کیا، نہ رب کی معرفت ہے، نہ دین کی کوئی معرفت ہے، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی معرفت ہے. بس زندگی گزر رہی ہے حیوانیت کی زندگی. اچھا جانور شرم کرتے؟ میں نے کہا حیوانیت کی زندگی. جانوروں میں شرم و حیا ہے؟ کیسے؟ وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اس اعتبار سے جس شرم حیا کی جو عام بات ہو رہی ہے کہ کہتے ہیں یار یہ حیوانیت پر اتر آیا ہے. کہتے کہ نہیں کہتے؟ اور جانوروں کو آپ نے دیکھو میٹنگ کرتے ہوئے کبھی چھپ کے کرتے ہیں؟ نہیں کرتے ہوئے، کیونکہ ان کے اندر یہ چیز موجود ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو حیوانیت کی جب ہم بات کرتے ہیں اور جو کہتے ہیں کہ انسان حیوان ہے، یہ غلط ہے. انسان ایک خاص مخلوق ہے. جب ہم پڑھتے سائنس میں تو پڑھتے ہیں کہ بس انسان جو ہے نا وہ اینیمل کنگڈم میں، اس کے حیوان ناطق کوئی کہتا ہے، کوئی اینیمل کنگڈم میں اسے ہم کلیسیفائی کرتے ہیں. نباتات ہیں، زندہ میں نباتات ہیں یا پھر حیوانات ہیں. حیوانات میں پھر انسان ہے، دوسرے مخلوقات ہیں. جرم ہے واللہ بڑا. انسان ایک خاص شرف والی مخلوق ہے. اور انسان اول نہ جاہل تھا نہ ننگا تھا. انسان اول کیا تھا؟ اللہ کے نبی تھا، شرف والا تھا، عزت والا تھا، علم والا تھا، حسن اخلاق، دین پر، اور سب سے بہترین انسان تھا اپنے زمانے کا. یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ سب سے پہلے انسان حیوان تھا، پھر ترقی کی اس نے آہستہ آہستہ. برہنہ بدن تھا، پتے کھاتا تھا، گندگی کھاتا تھا، جاہل تھا، گوار تھا. اس دنیا نے اسے سکھا دیا ہے. پھر آہستہ آہستہ یہ عقل مند ہوا، دانشور ہوا. پھر آہستہ آہستہ اس کو سمجھ آئی کہ شرم و حیا بھی کوئی چیز ہوتی ہے. پھر اس نے کپڑے جا کے پہنے. پھر آہستہ آہستہ اس کی ترقی ہوئی. پھر جا کے یہ متمدن انسان بن گیا. 2 تھیوریز ہیں. ایک بالکل جھوٹ پر قائم ہے، وہ زیادہ مشہور و معروف ہے. ایک جو سچ اور حق ہے اسے بہت کم لوگ جانتے ہیں. آج لڑائی اس لیے جا رہا ہے، اس تھیوری کے لڑا جا رہا ہے جو ابھی تک فیکٹ بن نہیں سکی. صرف نظریہ ہے، نظریے پر قائم ہے اور پوری دنیا اس کی تائید کر رہی ہے. علم رحم اللہ سبحانہ و تعالی. یعنی ہم لوگوں کو یہ کہتے ہیں یار ہم تم یہ کریں کہ تم انسان کے بچے ہو اور تم کہتے ہم بندر کے بچے ہیں. دیکھیں فرق دیکھا ہے آپ نے؟ نہیں سچ بات ہے. ہم تمہیں عزت دینا چاہتے، کہتے نہیں ہم بندر کے بچے ہیں. یار تمہاری مرضی ہے. پھر ہم تمہیں عزت دینا چاہتے، تم انسان کے بچے ہو اور انسان اور نبی تھا، نبی کی اولاد میں سے ہو. ذرا اپنے قدر و قیمت کو جانو، تم ہو کون. ہم تو اپنی پہچان گوا بیٹھے ہیں. یعنی اس حد تک انسان گر جائے گا اپنی پہچان تک اس کو پتہ نہیں میں کون ہوں. بندر کی اولاد ہوں. کسی ایک شخص نے کہہ دیا، سائنٹیفک غلطی اس سے ہوئی، ایرر ہو گیا، اس نے یہ بھی نہیں کہ بندر کی اولاد ہے انسان، کہہ دیا اس نے، اور لوگوں کو دھڑا دھڑ اس کے پیچھے لگ گئے. اندھی تقلید کی انتہا ہو گئی. اور ہم اسے کہتے یار تم عزت والے شرف والے انسان ہو، اپنے قدر جانو، تمہیں اللہ تعالیٰ نے خاص پیدا کیا ہے، اشرف مخلوقات ہو تم، بہترین مخلوق ہو اللہ تعالیٰ کی. کہتے نہیں یہ تھیوری. اب اس کے پیچھے کیوں لگے؟ آج تک ان کو جو مسنگ لنکس وہ ملے نہیں آج تک، کہ وہ جو ٹرانزیشن سٹیج تھی نا کہ بندر سے انسان جو بنا، بیچ میں جو آدھا بندر آدھا انسان تھا، وہ کہاں ہے؟ اس کو وجود ہی نہیں ہے. تو سائنس والوں نے جھوٹ باندھے. کسی کو کہیں پہ دانت ملا تو اس دانت کے اس نے اسکیچ بنایا، اسکیچ پہ اس نے بنایا، دیکھے یہ مسنگ لنک ہے. ہاتھ سے تصویر بنا، دیکھے یہ وہ ہے جو بندر انسان تھا، بندرنما انسان تھا. جا کے میوزیم سے مشکل سے اس دانت کو نکالا، پھر اس کا ڈی این اے ٹیسٹ کے پتہ چلا کہ یہ سور کا دانت تھا. نعوذ باللہ. نہ انسان کا نہ بندر کا. پھر کسی اور نے اور جھوٹ کا راستہ نکالا. بس اس تھیوری کو انہوں نے فیکٹ بنانا ہے زبردستی. یار تو انسان کی اولاد ہو، کہتے ہیں بندر کی اولاد ہے. سنے ذرا، وہ کہتے ہیں بندر کی اولاد ہے. اللہ کے بندے تم جھوٹ بول کے کیوں بنانا چاہتے ہو آپ کو بندر؟ دیکھ سزا ہے، واللہ کوئی سزا ہے. یہ جو کفر کا راستہ اختیار کر چکے، اپنے رب سے دور اختیار کر چکے، اب یہ بھی ان کے لیے سزا ہے کہ نہیں؟ ہم لوگ ان کا دفاع کر رہے ہیں، یار تم انسان کی اولاد ہو. وہ ضد کرنے ہم بندر کی اولاد ہے. یعنی کوئی عقل مانتی ہے اس بات کو؟ اللہ کیا مجھے بتائے. اور یہ کیا سمجھ جاتا ہے دنیا کے سب سے زیادہ علم والے، ترقی والے، ترقی یافتہ لوگ دنیا کے کیا کہتے ہیں؟ ترقی یافتہ لوگ دنیا کے سب سے بڑے بندر کی اولاد ہے. استغفر اللہ العظیم. عجب بات ہے. اور پھر کسی اور نے کھوپڑے کو اکٹھا کیا
انسان کے کھوپڑی کو بندر کھوپڑی کو ملا کے کھوپڑی بنائی. کہتے دیکھیں کھوپڑی ملی ہمیں, آثار قدیمہ سے یہ کھوپڑی ملی. لوگوں نے دھڑا دھڑ اس کو لے لو, میوزیم میں رکھ دیا اس کو, بڑے آرٹیکل لکھے گئے اور دیکھیں کہ بائبل بھی جھوٹی, قرآن بھی جھوٹا, ہماری سائنس سچی. پتہ چلا انہی میں سے, ہمیں تو وہ ایکسیس نہیں نا وہاں پہ جانے کے نا مسلمانوں کو, انہی میں سے کہ ایک اور شخص نکلا. جب ٹیسٹ تو کرنے دو نا اس کے, تھوڑے سے ٹیسٹ کیا, ڈی این اے ٹیسٹ کیا, دیکھو واٹ سائنس کہاں تک پہنچ گئی ہے. اس نے دیکھا کہ اس نے دونوں کھوپڑی کو مکس کر کے ایک حصہ انسانی کھوپڑی کا, دوسرا حصہ بندر کے کھوپڑی کا ہے, تو یہ دونوں کیسے مکس ہوئے. پھر پتہ چلا یہ بھی جھوٹ ہے. انہوں نے آپس خود اس کو فیبریکیٹ کر کے ہڈیاں ملا کے بنایا تھا. کتنے جھوٹ باندھ رہے ہیں, کیا ثابت کرنے کے لیے کہ وہ عجب بات ہے. واللہ دیکھیں ہنسی بھی آتا ہے, رونا بھی آتا ہے ایسے لوگوں پر. سائنٹیفکلی غلط پروف ہو چکی ہے. سائنٹیفک غلط پروف بتا رہا ہوں آپ کا نا, کیوں غلط پروف ہو چکی ہے, کیونکہ پاس کوئی ثبوت باقی نہیں رہا, کچھ بھی نہیں ان کے پاس. جو ثبوت دے کے آئے ہیں سب جھوٹے ثبوت ہیں, بے شرمی کی انتہا کے نہیں. کوئی حیا باقی رہی ہے؟ جب ظاہر میں حیا نہیں تھا تو باطن میں کہاں رہتا؟ جب باطن میں کفر تھا ظاہر میں حیا کر, تو یہ لازم اور ملزوم ہے, یاد رکھیں. اور اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے, واللہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے. مجھے اس بات پہ دکنے کو کیا کہتے ہیں, بندر کے اولاد سے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے. بعض مسلمان اس تھیوری کی تائید کرنے لگے ہیں آہستہ آہستہ. واللہ یہ بڑی دکھ کی بات ہے اور انتہائی شرمناک بات ہے کہ کلم پڑھنے والا مسلمان کو یہ شک ہونے لگا ہے, اور یہ کفر ہے. یاد رکھیں کفر ہے, یہ تکذیب ہے اللہ تعالیٰ کے کلام کی, قرآن مجید کی تکذیب ہے. ان کو شک پڑ گیا کہ ہم انسان کی یا بندر کی اولاد ہیں. اس لیے علماء کیا کہتے ہیں کہ ظاہری محبت باطنی محبت کی طرف ایک خطرناک راستہ ہے. جس سے اب ظاہر محبت کرتے ہیں, پھر بات محبت بھی ہو جائے, پھر ان کے راستے کو بھی اختیار کیا جاتا ہے. اور نعوذ باللہ کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے. الا رحم اللہ سبحانہ وتعالی. ہم اللہ سے دعا کر دے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کٹھن راستے سے اور ایسے لوگوں سے اور ایسے شر سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. شخص فرماتے وقد يتولد الحياء من الله بمطالعة نعمه ورؤية التقصير في شكرها. ایک طریقہ اللہ تعالیٰ کی معرفت, عظمت, اللہ تعالیٰ کا قرب, اطلاع اللہ تعالیٰ کے انسان کے اندر جو انسان کی آنکھوں کی خیانت ہے یا جو کچھ سینوں میں چھپا رکھا ہے, یہ اعلیٰ خصال ایمان میں سے ہے, قدرت و احسان میں سے ہے. دوسرا طریقہ حیا کو پالنے کا اور تربیت کا, تعلیم کا, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھنا, جو اللہ کی نعمتیں موجود ہیں کو محسوس کرنا, دل سے ان کو قبول کرنا ایمان کے ساتھ, اور پھر یہ دیکھنا کہ ہم کتنی تقصیر کر رہے ہیں ان نعمتوں کو شکر میں, شکر کی ادائیگی میں, کتنی سست ہیں, کتنی کمزور ہیں ہم لوگ. اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہمارے اوپر نازل ہو رہی ہیں, طرح طرح کی نعمتیں, ہم گن گن کے تھک جائیں, مر جائیں, گن نہیں سکتے, لیکن ہمارا شکر کیسا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اور دوسری طرف وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِي الشَّكُورُ. عجب ہے واللہ. شاہ سفر فَإِذَا سُلِبَ الْعَبْدُ الْحَيَاءَ الْمُكْتَسَبَ وَالْغَرِيزِي, اگر دونوں حیا کسی انسان سے سلب کر دیے جائیں, کسی بندے سے سلب کر لے لیے جائیں, نہ وہ جو غریزی فطری ہے اور نہ وہ جو مکتسب ہے, جو تعلیم اور تربیت سے لیا جاتا ہے محنت کر کے, لم يبق له ما يمنعه من ارتكاب القبيح واخلاق الدنيا, کچھ باقی نہیں رہے گا اب اسے بدکاری اور دنی اور بد اخلاق سے روکنے کے لیے. کیا باقی رہے گا, اب کیا منع کرے گا اسے. فصار كأنه لا ایمان له, پھر وہ اس حالت میں ہو گیا جیسا کہ اس کا ایمان ہی نہیں ہے. دوسرے مما استفاد من حدیث, اس حدیث میں سے بعض اہم پیغام. نمبر 1, ان خلق الحياء من الاخلاق الكريمه الماثوره عن النبوات السابقه, کہ شرم و حیا کا جو حسن اخلاق ہے یہ اخلاق ان اخلاق کریمہ میں سے ہے جو سابق نبوات میں موجود تھیں. نمبر 2, الحث على الحياء والتنويه بفضله, حیا کی طرف حث کرنا, آمادہ کرنا, حیا کی طرف بلانا, اور حیا کی فضیلت کا بیان کا سبق ملتا ہے. نمبر 3, ان فقد الحیاء یوقع صاحبه في كل شر, کہ بے شک شرم و حیا کا فقدان کسی بندے کو ہر شر میں ڈال دیتا ہے. اگر کسی کی زندگی سے شرم و حیا کا فقدان ہو جائے تو پھر اس کی زندگی میں شر ہی شر
موجود ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرم و حیا کے راستے اختیار کرنے کا توفیق عطا فرمائے. ہر بے شرمی سے اور ہر بے حیائی سے اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری ذریت کو سب مسلمانوں کو دور فرما اور محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.